دل لگا لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کر دیتے ہیں، تو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ صلہ بھی بڑا عظیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے، اس کی صفات میں سے ایک صفتی نام شکور ہے، اور شکور کا معنی ہے قدردان۔ وہ اپنے بندے کی نیکی کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی نیکی کی قدر کریں گے، آپ کے احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کی فرمان برداری اختیار کریں گے، آپ کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو احسان فراموش، نمک حرام اور احسان کے باوجود آپ کے لیے برا سوچنے والے، برے منصوبے بنانے والے ہوں گے۔ لیکن یہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ بندوں کے طرف سے کی جانے والی چھوٹی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کے اپنے دربار میں قبول کرتا ہے، اور اس کا صلہ اتنا عظیم دے دیتا ہے کہ انسان اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری میں اس کے لیے اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کرنے میں اور اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ پھر اللہ نے بھی جو ان کو مقام دیا، ان کو دنیا میں دین کی امامت کا منصب عطا کیا، دنیا میں تمام آنے والی نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت اور محبت کو رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے تھے۔ اللہ رب العالمین پر کسی کو ترجیح دینے والے، اللہ رب العالمین سے کسی کو آگے رکھنے والے نہیں تھے، اور پھر انجام بھی یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بھی آگے کیا۔ آج چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور پھر حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دنیا بھر سے مسلمان مختلف رنگ و نسل کے، مختلف زبانوں کے، مختلف عہدوں اور مناصب کے حامل وہ رخت سفر باندھ کر اس گھر کا سفر کرتے ہیں، اس گھر کا قصد کرتے ہیں جو گھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کی رہائش کے ساتھ، ان کے تعمیر کیے ہوئے گھر کے ساتھ اور ان کے ہاتھ کے نشانوں کے ساتھ ایک تعلق اور ایک نسبت ہے۔ یہ نسبت کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا مقام اللہ نے کیوں دیا کہ حاجی حج کے دوران جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت، ان کا کوئی عمل جسے اللہ نے حاجیوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ یہ اتنا عظیم مقام کیوں ملا؟ جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑتی ہے، وہاں پر اللہ نے مسلمانوں کے لیے دوڑنا مصنوع قرار دے دیا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے ہیں،
وہاں اللہ رب العالمین نے وہ کنکریاں مارنا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دے کر اس پر اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ابراہیم علیہ السلام لٹا کر ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع پر اپنا جانور اللہ کے نام پہ لٹا کے ذبح کرنا، اس کو اللہ نے قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کا نام دیا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی ویلیو کیوں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مقام کیوں ملا، اور اس کو جاننے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں بھی مال کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی بڑا نہ بھی ہوں، لیکن جب میں اللہ رب العالمین کے حکم کو اہمیت دوں گا تو اللہ مجھے بھی اہم بنائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں اپنے آپ کو کپاؤں گا اور اپنی حیثیت کو گنواؤں گا تو اللہ رب العالمین میری حیثیت بڑھائے گا۔ اور یہ اللہ کا ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جتنی قدر ہم اللہ کی کریں گے، اللہ کی بات کی کریں گے، اللہ کے حکم کی کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری قدر بڑھائے گا، مرتبہ بڑھائے گا، عزت افزائی فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا، جاننا، سمجھنا یہ بہت بڑی عبرتوں کا ذریعہ ہے، نصیحت لینے کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جہاں تک ان کی پیدائش کا اور ان کے بعثت اور نبوت سے پہلے کا مرحلہ ہے، قرآن کریم اس کے بارے میں خاموش ہے۔ قرآن نے اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ پیدا ہوئے، ان کی حالات زندگی کیا ہیں، اور کس عمر میں جا کے ان کو نبوت ملی۔ ہاں، قرآن کریم کی کچھ آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، شرک کے اڈوں کو مسمار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی اگر پوجا کی جاتی ہے تو اس پوجا کو وہ غلط سمجھتے ہیں اور اس کی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی جوانی کی عمر ہے، کیونکہ مشرکین نے کہا تھا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ جو ہمارے بتوں کو توڑا ہے یہ ایک بندے کا کام ہو سکتا ہے، ایک جوان ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ان معبودوں کا، ان ہمارے باطل خداؤں کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے لفظ فتن ذکر کیا، جو جوان کو کہا جاتا ہے، نوجوان۔ یہ نوجوانی کی عمر ہے جہاں وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے آیات سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی، جس معاشرے میں انہوں نے ہوش سنبھالا، تو وہ بت پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، کواکب پرستی، آتش پرستی کا دور تھا۔ ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کو لوگ پوجتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مجسمے اور مورتیاں لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کے نام پہ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کو اپنا رب اور معبود مانتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا کہ معاشرے سے اس گندگی کو پاک کرنا ہے، معاشرے کو اس گند سے نکالنا ہے، اور مختلف خداؤں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک رب ارض و سما، زمین اور آسمان کے رب، عرش بری کے رب، اس کے سامنے لوگوں کو جھکانا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا تو کہاں سے؟ جہاں سب سے پہلے اس کام کی ضرورت تھی، اور وہ ان کا اپنا گھر تھا، ان کے اپنے والد تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعوت کا جو پہلا مرحلہ ذکر کیا ہے وہ یہیں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ سے کوئی تکلیف کو ہٹا سکتا ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، نہ سننے دیکھنے والا ہے؟ ایسی مورتی کو، ایسے معبود کو پوجنے کا فائدہ کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس کچھ ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ پھر کہنے لگے یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان یہ جو تم کر رہے ہو یہ شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ شیطان نے تمہیں اس پر لگایا ہے اور اس کام کو تمہارے سامنے خوبصورت بنایا ہے، لہذا شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی پوجا اور عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے لپیٹ میں نہ لے اور پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یہ باتیں کر کے باپ نے جو رد عمل دکھایا وہ کیا تھا؟ کہنے لگا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پیار سے سمجھایا، لیکن باپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، بس یہی کہتا رہا کہ میرے بڑے جو گزرے ہیں باپ دادا وہ سب یہ کام کرتے تھے، یہ غلط تھا، اگر یہ غلط تھا تو وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اتنے بڑے ہو کر، اتنے سمجھدار ہو کر وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ یہ ان کے پاس دلیل تھی، اور یہ دلیل کسی کام کی دلیل نہیں ہے۔ بڑوں کا کرنا، باپ دادا کا کرنا، یہ کسی بات، کسی عمل کی حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ باپ دادا بہت سمجھدار ہوں گے لیکن ان کی بات دین کے بارے میں دلیل نہیں ہو سکتی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد یہی بات پیش کر رہے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو ان باتوں سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے لئن لم تنتہی لارجمنک، میں پتھر مار مار کر تمہیں قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو، میرے پاس سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے لہجے میں دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی، باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد پر کہ میں باپ ہو کر یہ مجھے سمجھا رہا ہے اور میرے باپ دادا کے دین کو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ باپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نہیں میرے بڑے صحیح تھے۔ اس کے بعد جب سمجھ گئے کہ اب باپ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو کہنے لگے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ باپ جو ہے وہ ہدایت پانے والے نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے اس کے بعد بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دی، کیونکہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ پھر اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی،
اور کہا کہ یہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، ساتھ ساتھ اپنے والد کو مخاطب کر کے فرمائے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مجسمے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم منجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تم منجاور بن کے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہو، یہ کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے تم حق کی بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہنے لگے تمہارا رب اور آسمان اور زمین کا رب وہ ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ رب ہے، وہ مشکلات سے نجات دینے والی ذات ہے، وہ بگڑی بنانے والی ذات ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ جو تم نے بنائے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے نہ آسمان کو بنایا نہ زمین کو بنایا نہ تمہیں پیدا کیا، تو تمہاری پیدائش میں ان کا کوئی کردار نہیں، تو تمہیں شفا دینے میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ تمہارے مشکلات حل کرنے میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اب قوم نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں، منجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قال هل ينفعونکم اذ تدعون هل يسمعونکم اذ تدعون، کہ جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کام کی بات بتائی کہ جس کو تم پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل سے نجات کے لیے، اس کے بارے میں پہلے یہ تو جان لو کہ وہ تمہاری پکار سنتا بھی ہے یا نہیں، اور سنتا ہے تو سن کر جانتا بھی ہے یا نہیں۔ آج دنیا میں بہت بڑا نیک صالح اللہ کا ولی اگر وہ دیوار کے پیچھے ہے، کسی اور شہر میں ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے اس کو آواز دے تو آپ کی آواز وہ نہیں سن سکتا۔ آواز سن لے، آپ اردو میں پکاریں گے وہ عربی سمجھتا ہوگا، آپ کی اردو کی اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر اگر آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپ اپنی داستان اور کہانی اور اپنی پریشانی اس کے سامنے سنائیں گے اور اس کو اونگ آئے، نیند آئے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، وہ آپ کی سن نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، زندہ تھا، جاگ رہا، بس صرف تھوڑی سی اونگ آئی۔ اس اونگنے کے بعد جب وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا، آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کو آپ نے غسل دیا، آپ نے اس کے کپڑے اتارے، اس کو کفن پہنایا، کندھوں پر اٹھایا، قبرستان پہنچایا، مٹی میں دفنایا، اوپر اتنی ساری مٹی ڈال دی، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میری فریاد سنتا ہے اور مجھے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو یہ سنتے ہیں۔ فرمایا او ينفعونکم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، کوئی نقصان کے مالک ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا یہ بات تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری سنتے یا نہیں سنتے، ہمیں نقصان اور نفع دے سکتے یا نہیں، لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، باپ دادا جو کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، تم نے کبھی غور کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آبا و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو یہ تو میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ بت، یہ میرے دشمن ہے، ان کی عبادت سے میں روکتا ہوں، جب ان کی عبادت سے روکوں گا تو یہ میرے ظاہر بات دشمن بنیں گے، اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ اگر یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دے، چیلنج دے رہے اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے تو بگاڑ دے، تم ڈرتے ہو کہ ہمارا کچھ بگاڑیں گے، نقصان کریں گے، نقصان کرنے تو میرا کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو میرا دشمن نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے جو میرا دوست ہے۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے رہنمائی دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میرے رزق کا مالک وہ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ شفا کے لیے مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بیماری بھی اس کی طرف سے آئی ہے، جب وہ بیمار کر سکتا ہے تو شفا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے فوت کر دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ ذات جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ ان کو تعارف کروا رہا ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا، شفا دینے والا، اسی طرح زندہ کرنے والا، فوت کر دینے والا، اور اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ باقی اگر اللہ معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ سارا عقیدہ سمجھایا، لیکن قوم سمجھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے۔ آخر قوم نے جب دیکھا کہ یہ ہماری کسی بات کو صحیح نہیں کہتے اور ہم ان کی بات کا جواب اس کے بغیر نہیں دے سکتے کہ ہم کہتے بس ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا ہے، پھر ان کو مجبور کرتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا جو میلہ لگتا ہے آپ ہمارے معبودوں کی کرامتیں دیکھیں، ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی دوران موقع پاتے ہیں تو ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ایک بڑے کو چھوڑ کر، تاکہ یہ لوگ اس کی طرف لوٹے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کو کسی نے توڑ ڈالا، آپس میں مشورہ کیا کہ کس نے کیا ہوگا، پھر یہی بات ذہن میں ہے کہ ایک ہی بندے کا کام ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو بلا کے تفتیش کر لی، ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کر دیا، پورا مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے کیا ہے اس نے کیا ہے، آپ ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ خود اقرار کرنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ آج جب بول نہیں سکتے ان کی پوجا کرنے کا فائدہ کیا؟ جو بولنے میں بے بس ہے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو عاجز ہو، بے بس ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کو مشکل میں اپنے مدد کے لیے پکارا جائے، جو خود مشکلات میں پھنس سکتا ہے۔ پھر آخرکار جب ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہ ہمیشہ باطل پرست لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب دلائل سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو تو کہتے اب اس سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ ایسا نہیں سمجھے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور پوری قوم مل کر، حکومت، عوام، فوج، سیولین، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلاتے ہیں، اور اس آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ ایک لمبا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا جو واقعہ انشاءاللہ وہ آئندہ عرض کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے میں، اپنے والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر اپنے حکومت کے وقت کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے میں بھی کسی خاطر میں نہیں لائے، کسی سے گھبرائے نہیں، اپنے رب کو سب سے بڑا عظیم رب مانا، اسی سے ڈرتے رہے،
اسی کے لیے جھکتے رہیں، اسی کے اوپر بھروسہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل میں ان کو کامیاب کر دیا، اور تمام مقابلہ کرنے والے اپنی ساری تیاریوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم رب کے وفادار تھے، اور رب بھی پھر بڑی وفادار ذات ہے۔ رب بھی بہت وفادار ہے، جو رب سے وفادار بن جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ یہی عقیدہ لے کر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، اور سن کر سمجھ کر اپنے اندر ابراہیمیت انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی بے باکی کے ساتھ توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اپنے گھر سے آغاز کریں گے، خود اپنے دل کو توحید سے معمور کریں گے اور شرک کی گندگیوں سے پاک کریں گے، تو اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ایک بہت عظیم الشان داستان ہے۔ انبیاء کی پوری زندگی کے واقعات یہ ایک طرف، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دوسرے طرف۔ بہت بڑا مقام اللہ نے دیا تھا، اور بہت بڑی آزمائشیں اللہ نے ان کے اوپر رکھی تھی، لیکن ہر آزمائش میں پاس ہونے والے اور ہر آزمائش میں نجات پانے والے یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے امامت کے منصب پر فائز کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے آپ کو بھی اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کریں، جو ابراہیم حق پرست تھے، ہمیشہ حق کی پیروی کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج ہمیں بھی حق پرستی کو اپنانا چاہیے۔ میرے خلاف حق کی بات آئے تو میں حق کو اپناؤں اور اپنی خواہش کو چھوڑ دوں، یہ ابراہیمیت ہے۔ میں اپنی برادری کے رسموں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے طریقوں کو، اللہ کے حکم کو اپناؤں، یہ ہے ابراہیمیت۔ تو ہمیں اسی منہج پر چلنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کا عقیدہ، ان کی دعوت اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو نمازی خطبے کے دوران آتے ہیں، بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہونے کے بجائے یا ویسے ہی بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھنے کے بجائے سنت طریقہ ان کے لیے یہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا، سلیق الغطفانی اس کا نام ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، نام کے بغیر ہے صحیح بخاری میں۔ وہ داخل ہوا اور بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور مختصر پڑھو۔ تو خطبے کے دوران 2 رکعت پڑھ کے اختصار کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے، اور جس کو آگے جگہ ملتی ہے اس کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آگے جو جگہ ہے اس کو پر کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ خطبے کے دوران اپنا طریقہ اپنائیے، اور ساتھ ساتھ خطبہ جو ہے خاموشی کے ساتھ، انتہائی انہماک اور غور کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ اس سے ہمیں ایمانی تقویت ملے اور ہماری اصلاح ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جس نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی ہر جائز حاجت پوری فرما دے، ان کو ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ جس نے درخواست نہیں بھی کی ہے، یا اللہ تجھے تمام مسلمانوں کے مسائل پریشانیاں معلوم ہے، سب مسلمانوں کو اپنے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔
کہ اللہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ رات مجھے بھی ایک نعمت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک پوتی دی اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے واپس لے لی، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ باقی بھی جو مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، غمزدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور اسی طرح آزمائشوں میں ڈٹ جانے کی